سورہ کوثر، سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد: اس صورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ: کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت: سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عمار بن یاسر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان اللہ وکلا بقبری ملکن اعطاہ اسماء الخلائق۔ میرے آقا فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے اللہ عز و جل نے تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ Look at the listening power of that particular angel۔ وہ فرشتہ جو نبی پاک کے روضے پر ہے اس کو صرف انسانوں کی نہیں، تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی جو طاقت ہے اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، پس تم میں سے جو شخص مجھ پر قیامت تک کوئی بھی درود پاک پڑھے گا، الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ، وہ فرشتہ میری بارگاہ میں اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے اور کیا کہتا ہے، ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اب اس حدیث کے بارے میں ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا، 2 خوبصورت باتیں، ایک عقیدے کی بات اور ایک عشق کی بات۔ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ میری قبر پر ایک فرشتہ، نبی پاک کے روضے پر آج بھی وہ فرشتہ موجود ہے۔ آج ہم کراچی میں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ بڑی تعداد میں عاشقان رسول ہیں، ادھر سے درود پاک پڑھیں، فرشتہ مدینے میں وہ درود ہمارا سن لے گا۔ اچھا کبھی کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں تو کیلکولیٹ تو نہیں ہو سکتا، آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہر منٹ کتنے درود پڑھے جا رہے ہوں گے۔ کوئی امریکہ میں پڑھ رہا ہے، کوئی افریقہ میں پڑھ رہا ہے، کوئی یورپ میں پڑھ رہا ہے، عرب ملکوں میں، پاکستان، انڈیا، آل اراؤنڈ دا ورلڈ کدھر بھی کوئی درود پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے۔ اچھا ایک ہے سننا، لسننگ، اور دوسرا ہے ریکگنائز کرنا، پہچان بھی لینا۔ موبائل میں ہمیں کال آتی ہے، آج کل بڑے سافٹ ویئر آ گئے ہیں، یہ تو پتہ چل جاتا ہے کس کی کال ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کے والد کا نام کیا ہے۔ فرشتہ پڑھنے والے کی آواز بھی سن لیتا ہے اور جس نے درود پڑھا ہے اسے بھی پہچان لیتا ہے، اس کے والد کا نام بھی پہچان لیتا ہے۔ اب بڑی آسان سی بات ہے، آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ویل آف لوگ ہیں، آپ کے گھر کے باہر ایک چوکیدار ہوتا ہے، ایک دربان ہوتا ہے، اور دنیا کا دستور ہے جو چوکیدار ہوتا ہے نا اس سے زیادہ پاورفل بندہ اس گھر کے اندر ہوتا ہے، زیادہ اتھارٹی کا حاصل کرنے والا، زیادہ پاورفل وہ گھر کے اندر ہوتا ہے، باہر چوکیدار پیغام رساں ہوتا ہے۔ سمپل کوسچن ہے میرا، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے
اس آقا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ ادھر سے درود پڑھے فرشتہ ادھر سن لے، تو پھر نبی پاک کی سماعت کا ایک فرشتہ میرا درود پڑھنے پر یہ بھی پہچان لے میرے والد کا نام کیا ہے، تو نبی پاک کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ہم جو جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں درستی تو ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، یہ تو حدیث کی انٹرپریٹیشن ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ نے نبی پاک کو کیسے کیسے کمالات سے نوازا، یہ بات تو ایک کلیریفیکیشن، ایک مسکنسیپشن بعض اوقات ہوتا ہے عقیدے کے حوالے سے ہو گیا۔ اب عشق والی بات، فرشتہ کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ دنیا میں جس کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہوں، بڑی محبت کرتے ہوں، جس کے بارے میں ہمارے دل میں بڑی عزت ہو، اور ہمیں کوئی آ کر بتائے کہ یار آپ کی ادھر بات ہو رہی تھی، فار ایگزامپل آپ، ہر کوئی اپنے پیر سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کو کوئی کہے یار آپ کے پیر و مرشد کے پاس آپ کا ذکر ہو رہا تھا، آپ کہیں گے اچھا واقعی میری بات ہو رہی تھی؟ ہاں آپ کی بات ہو رہی تھی۔ اچھا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہو رہی تھی؟ بندہ ریپیٹ کرتا ہے، اچھا کس حوالے سے بات ہوئی؟ واقعی میرا نام لیا گیا تھا ادھر۔ جس کی بھی آپ دنیا میں ریسپیکٹ کرتے ہیں، اگر آپ کا ذکر اس کے پاس ہو، یو فیل ویری ویل، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، اور اچھی بات ہے یہ۔ سچ بتاؤ ایک غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے؟ میں ادھر درود پڑھوں، ادھر فرشتہ نہ صرف میرا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے، میرے والد کے نام کے ساتھ پیش کرے کہ آقا آپ کے فلاں غلام نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ پر درود بھیجا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی جو روزانہ سینکڑوں بار، ہزاروں بار درود پڑھتے ہیں۔ ارے جس کا نام روزانہ سینکڑوں بار بارگاہ رسالت میں لیا جائے، بار بار نام لیا جائے، ارے کبھی تو نبی پاک فرمائیں گے کہ ہمارا غلام ہمیں روز یاد کرتا ہے، چلو آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں، آج اس کی جھولی بھر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ہی نگاہ پڑھنے کی دیر ہے۔ نبی پاک نے اگر ایک بار توجہ فرما لی نا، شاعر لکھتے ہیں یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ آقا کی نگاہ پڑھنے کی دیر ہے تو درود پاک یہ آپ کے پاس گویا کارڈ ہے، انٹری کارڈ ہے۔ آپ جتنی بار چاہتے ہیں میرا نام بارگاہ رسالت میں لیا جائے، جتنی بار آپ چاہتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں میرا ذکر ہو جائے، آپ اتنی بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ فرشتہ آپ کا نام، آپ کے والد کا نام آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کا چرچا سنتے چلے آ رہے ہیں، اور پیارے آقا کے واقعات جب بھی سنتے ہیں ہمارا ایمان تازہ بھی ہوتا ہے، ایمان بوسٹ بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آج میں پیارے آقا کے معجزات کی بات کروں، اسپیشلٹیز کی بات کروں، نبی پاک کے کمالات کی بات کروں، تو جتنی بار بات کرے اتنی بار ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کیسی اتھارٹی عطا کی۔ آج دنیا میں بات کی جاتی ہے کہ اس بندے کا بڑا کنٹرول ہے، بڑی اتھارٹی ہے۔ کسی کے پاس ایک شہر کی اتھارٹی ہوتی ہے، شہر کا گورنر ہو، اس کے پاس شہر میں بڑے اختیارات ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہو، صوبے میں بڑے اختیار ہوتے ہیں، صدر یا وزیر اعظم ہو، ملک پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی ایک ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں یا صدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا آرڈر ساری دنیا میں یا آدھی دنیا میں چلتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، دنیا میں ایسے لوگ آئے ہیں، تھوڑے دنوں کی حکومت ہوتی ہے، کچھ عرصے تک حکومت اور تسلط اور اتھارٹی ضرور ہوتی ہے، مگر کائنات میں کبھی ایسا کوئی نہ آیا کہ جو زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے،
اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چاند کے جو معجزہ ہے یہ تو یقیناً میرے آقا کا شاندار معجزہ ہے، مگر نبی پاک کا بچپن دیکھیں، سبحان اللہ. حضرت عباس یہ پیارے آقا کے چچا ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر ایمان لانے کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ جب آپ بچپن میں آپ کو دیکھتا تھا کہ آپ جھولے میں ہوتے تھے اور آپ جھولے میں جس طرف انگلی اٹھاتے تھے چاند اس طرف چلے جایا کرتا تھا. اچھا بڑی امپورٹنٹ بات اور بڑی دلچسپ بات، مثال کے طور پہ بزرگ بیٹھے ہیں، ہمیں بھی کبھی کبھی ہمارے انکل ملتے ہیں، کوئی بڑے بزرگ ملتے تو وہ کہتے ہیں تم بچپن میں یہ بھی کرتے تھے، بچپن میں یہ شرارت بھی کرتے تھے. ہم شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہو سکتا ہے کی ہوگی، ابھی تو یاد نہیں بچپن میں کیا 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 ہے. نبی پاک سے حضرت عباس پیارے آقا کے چچا کہہ رہے ہیں آپ نے جھولے میں نے دیکھا تھا کہ آپ جس طرف انگلی اٹھاتے اشارہ کرتے ادھر چاند جاتا. اللہ اکبر. میرے آقا کے علم کا عالم دیکھیں، نبی پاک نے ڈینائی نہ کیا کہ چچا مجھے کیا بتا، میں تو چھوٹا سا بچہ تھا، میں جھولے میں تھا. میرے آقا فرماتے جی میرے چچا میں چاند سے باتیں کرتا تھا وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں چاند کو جدھر اشارہ کرتا وہ جاتا، میں نے چاند کی عرش پر سجدے کی آوازوں کو سنا. اللہ اکبر. جس کونین کے والی کا کمال یہ ہو کہ ابھی جھولے میں ہو اور اشارہ کرے تو چاند ادھر چلا جائے. ہے کسی کے پاس ایسی اتھارٹی، ہے کسی کے پاس یہ مقام؟ اللہ اکبر. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اتھارٹی کی اگر بات کریں میرے بیچ اسلامی بھائیوں، صحابہ کا بلیف دیکھیں، صحابہ کا عقیدہ دیکھیں. جب بھی کوئی کام ہوتا نا صحابہ کہیں اور نہ جاتے. جمعے کا دن تھا، بخاری کی حدیث ہے، اس کا مضمون بیان کر رہا ہوں. پیارے آقا جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، گاؤں کے تھے، کہتے یا رسول اللہ بڑے دن ہو گئے بارش نہیں ہو رہی ہے، حضور لوگ پیاسے ہیں، کنویں خالی ہو گئے، جانور بھی پیاسے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمائیے بارش نہیں ہو رہی. حدیث کے الفاظ ہیں اس وقت آسمان کلین تھا، there is no cloud on a sky on that time، بالکل کلین. پیارے آقا نے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ اٹھائے راوی لکھتے ہیں پہاڑوں کی طرح بادل آنا شروع ہو گئے، ماؤنٹین کی طرح بادل آئے. نبی پاک ممبر سے نہ اترے تھے، موسلا دھار بارش شروع ہوئی. راوی کہتے ہیں اتنی بارش ہوئی کہ پیارے آقا کی داڑھی سے قطرے ٹپکنے لگے. اچھا دعا تو کروا لی صحابی رسول نے. جمعے کا دن بارش ہوتی رہی، ہفتے کا دن بارش، اتوار بارش، پیر بارش، منگل بارش، اگلے جمعے تک نان سٹاپ ریننگ. مدینہ پاک میں زبردست بارش. پھر جمعہ آ گیا، پیارے آقا پھر کھڑے ہوئے خطبہ دینے. روایت کے الفاظ ہے وہی صحابی یا کوئی اور کھڑے ہو گئے، کہتے یا رسول اللہ کرم کیجیے ہم ڈوبنے لگے ہیں، کنویں بھر گئے، برتن بھر گئے، اب بارش رکوائیے. ذرا غور کیجیے، بارش چاہیے تو بھی رسول پاک، بارش رکوانی ہے تو بھی نبی پاک کی بارگاہ میں. صحابہ جانتے تھے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اب میں جو بات کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں، look at the authority of رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم in this universe. میرے آقا کی اتھارٹی دیکھیے. نبی پاک یہ بھی دعا کر سکتے تھے کہ یا اللہ بارش رکوا دے. اللہ کے حبیب نے کیا دعا کی؟ اللہم حوالینا ولا علینا. بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے حبیب کہتے ہیں اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش ہو، ہم پر بارش نہ ہو. اور حدیث کے الفاظ ہیں میرے آقا جدھر جدھر انگلی اٹھا رہے تھے، اشارہ کر رہے تھے، بادل ہٹتا گیا، بادل کٹتا گیا، مدینہ پیالے کی مانند ہو گیا، مدینہ منورہ کے اوپر اسکائی کلیئر اور آس پاس بارش برس رہی ہے. اللہ اکبر. یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے کہ وہ اشارہ کرے تو بادل ہٹ جائیں، وہ اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائیں. اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے ان کمالات سے نوازا. نبی پاک کا کمال بیان ہو رہا ہے، مگر آج جو میرا موضوع ہے وہ کچھ اور ہے کہ معجزات مصطفیٰ ہم سنتے ضرور ہیں مگر ہم نے دیکھے نہیں. We are not witness. صحابہ کرام نے یہ سب ہوتے دیکھا. صحابہ کرام نے سورج پلٹتے دیکھا،
चांद दो टुकड़े होते देखा, नबी पाक की उंगलियों से फव्वारे जारी होते देखा, साहबा किराम ने लकड़ियों को मेरे आका ने हाथ लगाया तो तलवार बनते देखा, नबी पाक ने हजरत अबू कतादा की आंख वापस लगाई, वो आंख पहले से ज्यादा उन्होंने रोशन होते देखा। 313 साहबा बदर के मैदान में देख रहे हैं कि आका दुआ फरमाते हैं तो आसमान से फरिश्तों की फौज मदद के लिए आ रही है। उन सब ने ये मौजज़ात देखे। हम तो 1400 साल बाद आए हैं, हम तो सुन ही रहे हैं, हम सुन सुन के खुश हो रहे हैं, ईमान ताजा कर रहे हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि इन तमाम मिराकल्स में, इन तमाम मौजज़ात में सबसे बड़ा मौजज़ा कौन सा है? वो मौजज़ा आज हमारे दरमियान मौजूद है। हम आज उसे देख सकते हैं, बाकी मौजज़ात नहीं देखे हमने, मगर ये मौजज़ा वो है जो हमारे पास है। हम उसे देख भी सकते हैं और उसकी बरकतें भी लूट सकते हैं। तमाम मौजज़ात में सबसे बड़ा मौजज़ा जिसको आज़मुल मौजज़ात कहा गया वो कुरान मजीद फुरकान हमीद है। मेरे बीचे इस्लामी भाइयों, कुरान आज हमारे दरमियान है, मगर हम कितना कुरान पढ़ते हैं, हम कितना कुरान से बरकतें हासिल कर सकते हैं? हदीस पाक का मजमून है वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। जरा गौर कीजिए ना, हम कितना कुरान पढ़ते हैं। हम में से बहुत सारे इस्लामी भाई इस बात का शिकवा करते हैं कि घर से बीमारी दूर नहीं होती है, घर में रहमत नजर नहीं आती है, प्रॉब्लम्स जान नहीं छोड़ रही। याद रखिए, जिधर कुरान पढ़ा जाता है उधर रहमतों का नुज़ूल होता है, बल्कि उधर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। हजरत उसैद बिन हुफैर रदी अल्लाह तआला के बारे में आता है, एक बार आप सूरह बकरा की तिलावत अपने घर में कर रहे थे, आपके घर के बाहर आपका बच्चा छोटा सा वो भी बैठा था और एक घोड़ा बंधा हुआ था, वो घोड़ा उछलने लगा। हजरत उसैद कहते मैंने तिलावत रोक दी, घोड़ा भी काम डाउन हो गया, दोबारा तिलावत की, दोबारा घोड़ा उछलने लगा। आप कहते मुझे डर लगा ये घोड़ा बच्चे को ना तकलीफ पहुंचा दे, फिर मैंने कुरान पढ़ना रोक गया, फिर घोड़ा काम डाउन हो गया। थर्ड टाइम कहते मैंने तिलावत की, फिर घोड़ा उछलने लगा। मैंने सोचा बच्चे को उठा लेता हूं। बाहर सहन में जब बच्चे को उठाने आया, हजरत उसैद कहते हैं मैंने आसमान की तरफ देखा, आसमान पर जैसे अभी आपको फानूस नजर आ रहे हैं, कहते अजीब व गरीब कुमकुमे फानूस थे, लैंप्स थी। मैं हैरान हो गया, पूरा आसमान भरा हुआ था। मैं बच्चे को लेकर अंदर आ गया, सुबह नबी पाक के दरबार में गया, आका से अर्ज किया आका रात बड़ा अजीब मामला हुआ, मैं तिलावत कर रहा था, बाहर निकला तो बड़ा अजीब समा था आसमान पर। अल्लाह अकबर। सुनिए नबी पाक ने क्या फरमाया। आका फरमाते जिसका मजमून है, ए उसैद वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी तिलावत सुनकर जमीन पर आ रहे थे, अगर तुम तिलावत जारी रखते तो सुबह सारे शहर वाले फरिश्तों की जियारत कर लेते। यानी तिलावत कुरान फरिश्तों का नुज़ूल का सबब है, डायरेक्टली अल्लाह का पैगाम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों कहकर। क्या हम वो 88 आयात पढ़ चुके? अल्लाह ने ईमान वालों, हम ईमान वाले हैं ना, हमसे बात की है। हमारे पास टाइम नहीं है। आज अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, किस मुल्क की करेंसी किस रेट पर है, कौन सी टीम मुकाबला जीत गई, कौन सी टीम का स्कोर क्या रहा, सियासत में हमसे घंटों बात करवा लो। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या अल्लाह ने 88 मकामात पर अप्रोक्सीमेटली मुझसे और आपसे बात की है? वो पढ़ने की कोशिश की। 88 आयतों में कितनी देर लग जानी थी, उसकी तफसीर पढ़ने में कितना वक्त लग जाता, मगर वो इंपॉर्टेंस ही नहीं है हमारी लाइफ में कुरान की। आप तौरात शरीफ में जरा गौर से सुनिएगा, तौरात शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाता है। फरमाता ए बंदे, क्या तुझे मुझसे हया नहीं आती? तू रास्ते में चल रहा होता है, तेरे पास किसी भाई का खत आता है, तो तू रास्ते से हटकर बैठकर उसके एक एक हर्फ को बगौर पढ़ता है। आज व्हाट्सएप आता है, पहले खत आते थे, हैं? आज आपको प्रॉपर कोई दोस्त का पैगाम आए, कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। अल्लाह फरमाता है दोस्त का खत आए, उसका एक एक हर्फ बगौर पढ़ता है। कुरान मेरी किताब है, मैंने तेरी तरफ नाजिल की है, देख इसमें कितनी तफसील है, मैंने कितनी बार तुझे इसमें समझाया है कि तू इसके तूल और अर्ज में गौर करे।
مگر پھر بھی تجھ سے اعراض کرتا ہے, پھر بھی اس سے منہ موڑتا ہے. کیا میرا مرتبہ, جملہ سنیے گا, اللہ فرماتا ہے کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اے میرے بندے, تیرے پاس تیرا کوئی بھائی بیٹھتا ہے تو تو اس کی طرف مکمل توجہ کرتا ہے اور اپنے دل کو مکمل طور پر اس کی باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے. اگر اس دوران کوئی شخص دوسرا بات کرے, آپ دونوں کی باتوں میں خلل پیدا کرے, آپ اسے روک دیتے ہیں, خاموش کر دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اب جب کہ میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تجھ سے کلام کر رہا ہوں تو تیری حالت یہ ہے کہ تیرا دل مجھ سے اعراض کرنے والا ہے, مجھ سے دور ہونے والا ہے. کیا تو نے مجھے اپنے بھائیوں سے بھی کم مرتبہ سمجھ لیا ہے؟ سوچئے, قرآن سے دوری یہ اللہ سے دوری ہے, اللہ کے پیغام سے دوری ہے. میلاد ہم سارا سال بنائیں, ضرور بنائیں, مگر ہمارے ہی آقا تو قرآن لے کر آئے نا. سب سے بڑا معجزہ قلب مصطفیٰ پر نزول قرآن ہے. مگر آج ہم قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو روز پڑھ سکتے ہیں. میں آج صرف 3 آیتیں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. آؤٹ آف دوز 88 آیات میں صرف آج 3 آیتوں کی تلاوت کروں گا کہ آپ کے رب نے, میرے رب نے ہمیں کیا فرمایا. اندازہ ہوگا آپ کو کہ ایک آیت میں گویا حکمت کا, رہنمائی کا سمندر موجود ہے. سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اس کا ذرا ترجمہ سنتے ہیں. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. اس میں علماء فرماتے ہیں کہ سیدھی بات کرنا, زبان کی احتیاط کرنا, اس میں ہمیں زبردست درس دیا جا رہا ہے. مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا. اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے, اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسی اتھارٹی دی. ہم ساری چاہتے ہیں جنت میں جائیں, بٹ nobody have guarantee to go in heaven. ہم میں سے کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں. مگر دیکھو میرے رب نے اپنے حبیب کو کیسا اختیار دیا. اللہ کے حبیب نے گارنٹی دی ہے. سنو بخاری کی حدیث, میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دو, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان کی اور شرمگاہ کی, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں احتیاط کرنی ہے. ایک اور حدیث پاک میں آقا فرماتے سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والے عمل حسن اخلاق ہے, اللہ سے ڈرنا ہے. اور جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والا اگر کوئی عمل ہے تو وہ منہ ہے اور شرمگاہ ہے. یا تو پرائیویٹ پارٹس کا غلط استعمال یا اپنی زبان کا غلط استعمال. ہم نے زبان کو بڑا آرڈنری سمجھا ہوا ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہی زبان جنت میں پہنچا سکتی ہے, اور یہی زبان کی بے احتیاطی بندے کو دوزخ کی گہرائیوں میں پہنچا سکتی ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ ہمارے ایک صحابی نے پوچھا حضور میرے بارے میں آپ سب سے زیادہ خطرناک نقصان دہ چیز کسے فرماتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا اسے. ذرا غور کیجئے, اٹس ناٹ اے نارمل تھنگ. آپ دیکھیں اللہ نے ہر چیز کے لیے ہمیں دو چیزیں دی ہیں, 2 پارٹس دی ہیں. ہاتھ 2 ہیں, کان 2 ہیں, آنکھیں 2 ہیں, پیر 2 ہیں. زبان ایک ہی دی ہے, اس کے بھی 32 پہرے دار ہیں, مگر بندہ اس کا پہرا توڑ کر بھی رب کی نافرمانی کر جاتا ہے. غور کیجئے. کہا جاتا ہے کہ جو عقل مند ہوتا ہے نا اس کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے. پہلے وہ سوچتا ہے کہ بولوں یا نہ بولوں, پھر بولتا ہے. اور جو بے وقوف ہوتا ہے نا اس کی زبان دل سے آگے ہوتی ہے. وہ پہلے بول کے بعد میں سوچ رہا ہوتا ہے کیا کہہ دیا. کہیے سبحان اللہ.
زور سے کہیں یہ در و دیوار گواہ ہو جائیں. سبحان اللہ. کہیے الحمدللہ. اب کہیے اللہ اکبر. ہم سب کو 30 سیکنڈز نہیں لگے. ہم میں سے کسی نے ہتھوڑا نہیں اٹھایا, کسی نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا, اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے ہم سارے. ود ان 30 سیکنڈز آپ کو اندازہ ہے آپ نے کیا کما لیا. ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں اسلامی بھائی ہیں اور بڑے ویل آف لوگ بھی ہیں, مگر تھوڑا ایگزامپل سمجھانے کے لیے ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, ہم سارے اپنی ویلتھ جمع کر لیں, سارے اپنے پیسے جمع کر لیں, جو اکاؤنٹ میں ہیں بینک میں وہ بھی جمع کر لیں. گھبرائیے نہیں, میں لے نہیں رہا, سمجھا رہا ہوں آپ کو. اگر ہم ساری اماؤنٹ ٹوگیدر کر لیں, کیا ہم اس بات کی اتھارٹی رکھتے ہیں کہ ان تمام کروڑوں روپے سے ہم جنت میں ایک درخت خرید سکیں؟ ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے. جنت تو ہماری اوقات ہی نہیں ہے نا. مگر سنو میرے رب کے وعدے, اللہ کے حبیب کی زبانی ہم نے سنے. جو ایک بار سبحان اللہ کہے, اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے. ایک بار پھر کہو سبحان اللہ. جو ایک بار الحمدللہ کہے, اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے. جو ایک بار اللہ اکبر کہے, اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے. لک اٹ, کتنی بڑی نعمت ہے زبان. میں گھر بیٹھے کروڑوں نیکیاں کماتا رہوں, مگر بے احتیاطی اتنی ہے کہ یہی زبان فحش کلامی کرتی ہے, گندی باتیں. اللہ کے حبیب فرماتے, سنو میرے نوجوانوں جو ٹیلی فون پر دیگر جگہوں دوستوں میں بیٹھ کر گندی باتیں فحش گوئی کرتے ہیں, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے اس بندے پر جنت حرام ہے جو فحش کلامی کرتا ہے. یہ زبان بڑی آسانی کے ساتھ جہنم میں پہنچا سکتی ہے. خدا را سمجھیے. دیکھیں نا ایمان کا تعلق کس سے ہے. زبان سے کلمہ پڑھ لے کوئی شخص, ساری زندگی کفر میں ہو, کلمہ پڑھے دل کی تصدیق کے ساتھ, وہ کفر سے ایمان میں آ جائے گا. لیکن یہی مسلمان اگر کفریہ کلمہ بک دے, اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. مگر یہ بے باکی, یہ جو ہے نا, جو منہ میں آیا بڑھ بڑھ کری جانا, بولی جانا, دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا, لطیفے سنانا, چٹکلے سنانا, ہمیں اس لیے زبان نہیں دی گئی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا جملہ زبان سے نکل جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے اور جہنم مقدر بن جائے. پلیز, قرآن کہہ رہا ہے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو. ایک اور آیت قرآنی پیش کرتا ہوں. میں نے جس طرح بیان میں کہا, میں آج آپ کو صرف 3 آیتیں سنانے آیا, لیکن آج ایک وعدہ لے کر جانا ہے کہ آج انشاءاللہ ہم یہ جذبہ لے کر جائیں گے کہ اب قرآن سے کنیکشن مضبوط کریں گے. اب قرآن پڑھنے والے اور سمجھنے والے بنیں گے. قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, اگلی آیت اللہ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ترجمہ سنیے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیت میں 2 باتوں کی ہمیں زبردست ترغیب دی جا رہی ہے, ایک سچ کی اور دوسری اچھی کمپنی کی. کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہماری دوستیاں, ہماری گیدرنگز کیا ہونی چاہیے. سچ کی جہاں تک بات کریں, بزرگ بیٹھے ہیں, پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے لوگ کہتے ہیں یار بندہ کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہے, مگر آج ایسا فیل ہوتا ہے کہ بندہ کبھی کبھی سچ بولتا ہے. اتنا جھوٹ ہو گیا عام, اتنی عادت خراب ہو گئی, ہر بات میں جھوٹ, مذاق میں جھوٹ. آپ کو پتہ ہے جھوٹ کیا چیز ہے؟ جھوٹوں پر خدا کی لعنت. ہم اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے. بچے کے سامنے جھوٹ بول دیا, کاروبار میں جھوٹ بول دیا, دوستوں میں بیٹھے خامخواہ جھوٹ بول دیا. حدیث کے الفاظ ہیں, جب بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے, فرشتہ اس کے منہ کی بدبو سے 1 میل دور ہو جاتا ہے. اب آپ سوچیں, میں جھوٹ بول بول کے فرشتوں کو دور کر بیٹھا تو کدھر سے گھر میں رحمت آئے گی. منافقت کی علامت کہا نبی پاک نے جھوٹ بولنے کو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جب آسمانوں پر تشریف لے گئے, جہنم کے طبقات کو ملاحظہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندے کو اس کے گال چیرے جا رہے تھے, ہک کے ذریعے گال چیرا جا رہا تھا, گدی تک لے گئے. پھر دوسرے گال پر فرشتے آئے, اس کو چیرا تو پہلا ٹھیک ہو گیا. نبی پاک نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل امین سے. عرض کی حضور یہ وہ ہیں جو جھوٹ بولتے تھے. کیسے برداشت کریں گے یہ عذاب؟
خدارا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، نبی پاک کی تعلیمات ہمیں سچ کا درس دیتے ہیں. ہم تو ڈیلیبریٹلی یا انڈیلیبریٹلی اپنے بچوں کو بچپن سے ہی جھوٹ کی تربیت دیتے ہیں نا. گھر میں موجود ہیں، بچے سے کہیں گے بیٹا کہہ دو ابو نہیں ہے گھر پہ، سو رہے ہیں ابو، سو رہے ہیں، بہت بیزی ہیں ابو، صاحب ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بہت بیزی ہے. اچھا بچہ یہ کنوے تو کر دیتا ہے آپ کا میسج، مگر وہ سیکھ کیا رہا ہے کہ جب بھی پرابلم ہو جھوٹ بول دینا چاہیے، نہیں ملنا ہے تو جھوٹ بول دیں. یہی بیٹا بڑا ہو کر پھر ابو کو گھما رہا ہوتا ہے، نہیں ابو میں مسجد گیا تھا، میں تو دوستوں میں بیٹھا تھا، قرآن پڑھنے گیا تھا. سنیما گھر پہ بیٹھ کر آپ کو گھما رہا ہے. کیوں؟ آپ نے ہی بچپن میں ٹریننگ دی نا. سیکھو غوث پاک کی والدہ سے، بغداد جا رہے کا بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. ڈاکو آ گئے، غوث اعظم نے ادھر بھی سچ بولا، مال نہ گیا، سارے قافلے نے توبہ کر لی. سچ کو آنچ نہیں ہے، اور یہ قرآن کا پیغام ہے. کاش ہم ہر حال میں سچ بولنے والے بن جائیں. حدیث پاک سنیے، سچ کی فضیلت پر ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے، اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے. آئے ہائے، جب یہ حدیث سنی نا میں نے، اللہ سے دعا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں صدیق بن جائیں. جھوٹ بولنے والوں سنو اسی حدیث کا اگلا پارٹ. اللہ کے حبیب کہتے جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے جاتا ہے، اور بدکاریاں جہنم میں پہنچاتی ہیں، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے. اس سے بڑا بدبخت کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھا ہوا ہے. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے برباد نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. اے ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے باطل نہ کرو. صدقے کیسے باطل ہو جائیں؟ کسی غریب کو دیا، اس نے ریسیو کر لیا، کسی تنظیم میں دیا، رسید مل گئی، پھر کیسے ختم ہو جاتے ہیں؟ سنیے، ہم بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں. بعض اوقات کسی کی مدد کرتے ہیں، ساتھ اس کو جتاتے بھی ہیں. ہاں بھائی یاد ہے نا تیری بچی کی شادی کروائی تھی، بھول تو نہیں گئے؟ گھر میں نے دلایا تھا. پہلی بار نوکری کرنے آیا تب پھٹے ہوئے چپل پہنے تھے، آج گاڑی میں گھوم رہا ہے، میرا احسان یاد ہے نہیں ہے؟ جب تمہیں بیرون ملک جانا تھا ویزا میں نے لگا کے دیا تھا. ذرا سوچیے اس غریب کا کیا حال ہوتا ہوگا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں. وہ صدقہ قبول نہیں ہے. میں جانوں، میرا رب جانے. اگر کسی کے ساتھ مہربانی کی سچ بتاؤں، جو ادارے، جو غریب لوگ، جو تنظیمیں ہماری زکوٰۃ لیتی ہیں نا، یہ محسن ہیں ہمارے، ان کا شکریہ ادا کرو کہ یہ مال کا میل لے کر جاتے ہیں ہمارے. مگر ہم صدقہ دے کر احسان جتائیں. اور پھر ایک اور غلطی جو کرتے ہیں ہم، قرآن کہتا ہے تکلیف پہنچا کر. اچھا یا تو احسان جتائیں گے یا ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ یار صدقہ دیا ہے، گھر بنایا، اب دعوت تو کرے گا نا میری. عجیب آدمی ہے، مجھی سے قرضہ لیا، نکلا سامنے سے سلام بھی نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ آپ کی کوئی ایکسپیکٹیشنز ہیں، آپ ان سے کچھ بدلہ چاہتے ہیں کہ آپ نے مدد کی ہے تو یہ آپ کو بدلے میں کچھ دے. پھر آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ عمرے پر بھیجیں گے، حج پر بھیجیں گے. دیکھو بھائی ہر چکر پہ میرا نام لینا، میرے ابو کے نام کا عمرہ کرنا، وہاں جا کے فون بھی کرنا، میسج بھی کرنا. ارے اللہ کے بندے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھول جائیں دے کر. آپ جانے، آپ کا رب جانے، وہ کچھ بھی نہ کرے نا عمرے پہ جا کر، ہر قدم پر آپ کو نیکی ملنی ہے. اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا سیکھیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. بہت ساری بڑی تعداد میں یہاں پر اسلامی بھائی ہیں. میں سب سے ایک کوسچن آج چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. میں بھی اس پہ بارے میں غور کروں. ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے پاس، اور ایسی کتنی نیکیاں ہیں آپ کے پاس جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے. اپنے بارے میں چیک کر لو، ہم سارے چیک کر لیں. پہلے ایک بات بڑی مشہور تھی، نیکی کر دریا میں ڈال. آج تو نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال. یہ سوشل میڈیا نے ہم کو کہیں کا نہیں رکھا ہے، ہر چیز لوگوں کو بتانی ہے.
چھپ چھپ کر کیے جو کام وہ بھی لوگوں کو بتانے ہیں. خدارا نکل آئے اس سے. کیوں بتاؤں کہ میں نے کتنے عمرے کیے, کتنے حج کیے, کتنے روزے رکھے. اگر کوئی تہجد پڑھتا ہے بڑی بات ہے, مگر بتانے کی جلدی کیوں ہے؟ نہ کریں ایسا. پرانی 15 سال پرانی نیکیاں لوگوں کو یاد ہیں. کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے, آج صبح آنکھوں نے حرام دیکھا وہ یاد, اس پر توبہ کر لیا آپ نے؟ جو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اتنے سال پہلے حج کیے اور عمرے کیے اور مسجد بنائی اور فلاں بچیوں کی شادیاں کرائی. خدارا اپنی نیکیوں کو چھپانا سیکھیے. اخلاص کی تعریف پتہ ہے کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اخلاص کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس طرح بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے. آپ میں سے کوئی ہے جو چاہے میرے گناہ لوگوں کو پتہ چل جائے؟ کل میں نے یہ گناہ کیا, یہ غلطی ہو گئی, کوئی نہیں چاہتا. چھپاتے. فرمایا جس طرح گناہ کو بندہ چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے. اللہ کرے کہ یہ عادت نصیب ہو جائے. اللہ کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنا نصیب ہو جائے. اب آخری بات, شیطان اتنا مردود ہے. ابھی میں جو بیان کر رہا ہوں نا, اب اس بیان کے دوران بھی شیطان جو ہے وہ خیال یہ لا رہا ہوگا کہ یار یہ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ فلاں بندہ ہے نا وہ بڑا ہی لوگوں کو دکھا کر چندہ دیتا ہے, فلاں جو ہے نا وہ بڑا ریاکار ہے, دکھلاوے والا. ہمیں کوئی اور یاد آ رہا ہے, بیان سن رہے ہیں, بندہ کوئی اور یاد آ رہا ہے. اور اللہ کے بندوں ہمیں کسی اور کے بارے میں نہیں سوچنا, اپنی اصلاح کرنی ہے. اپنے بارے میں سوچیں کہ میرے اندر اگر یہ ہے کہ میں دوسروں کو بتاؤں میں کیا کیا کرتا ہوں, تو پھر اپنا علاج کریں. دوسروں کے بارے میں وی ہیو نو پیرامیٹر. اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ چندہ دیتے وقت, نیکی کرتے وقت لوگوں کو بتاتا ہے, ہم یہ کوئی ہمارے پاس پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے, یہ دکھلاوا کر رہا ہے. وہ جانے, اس کا رب جانے. انما الاعمال بالنیات. مثال دیتا ہوں, ادھر آ کر کوئی بندہ اعلان کرتا ہے کہ بھائی میں 1,00,000 روپے مسجد میں دیتا ہوں. کیا پتا اس کی نیت یہ ہو کہ سارے لوگ سنیں یہ بھی دیں, ثواب ملے گا اسے. یہ اعلان ریاکاری نہیں, دکھلاوا نہیں. ہاں اس لیے کرے کہ جناب ساری دنیا میں واہ واہ ہو جائے, سب کہیں میں کتنا بڑا سخی ہوں, تو یہ عمل گناہ ہو جائے گا. انما الاعمال بالنیات. ہم کسی پر فتویٰ نہ لگائیں. میں آج اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے آیا ہوں. سارے اسلامی بھائی, اسلامی بہنیں اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کدھر کدھر یہ مسٹیک کر جاتے ہیں, اور اگر ایسا ہے تو اس عادت سے نکل آئیں. معذرت کے ساتھ, یہ عورتوں میں بہت زیادہ ہے. کسی رشتہ دار کی مدد کر دی, اب گھما پھرا کے کسی بھی طریقے سے, کسی بھی بہانے سے اس کے سامنے یہ بات, یا تو اس کے سامنے کرنی ہے, اس کی پیٹھ پیچھے کرنی ہے کہ ہم نے جناب اس کا یہ کام کر دیا. نہ بتائیں کسی کو, نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو, احسان جتا کر, تکلیف پہنچا کر. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, میں نے 3 آیتیں صرف تلاوت کی ہیں اور اس میں بھی بڑی مختصر بات کی ہے. اب آپ سوچئے 88 مقامات ہیں, ہم کتنی آسانی کے ساتھ یہ پڑھ سکتے ہیں. آج نیت کیجئے, اللہ کے کلام سے دوستی کر لیجئے. قرآن جو ہے وہ پڑھنا بھی ایک کام ہے نا. یہ عربی زبان میں